جادو کی حقیقت اور اس کا توڑ اور اس کی علامات، یعنی آج میں کوشش کروں گا کہ مختصر سے دورانیے میں اس کی علامات بھی بیان کروں کہ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، اور جادو ہے کیا چیز، کیا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے جادو ہوتا ہے، کوئی چیز ہے جادو، یا ویسے ہی ایک، جہاں تک ہم جادو کی بات کرتے ہیں قرآن و حدیث سے تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہاروت اور ماروت کو بھیجا، ان کے حوالے سے فرمایا کہ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے وہ بھی خیر آزمائش تھے، اور جن کو سکھایا گیا تھا وہ بھی آزمائش میں مبتلا ہوتے جاتے تھے، اور اس طرح ان کے ذریعے بھی کافی لوگوں کی شامت آئی۔ مختصر یہ کہ بتانے کا مقصد یہ کہ اگر اس کا ثبوت ہم تلاش کریں کہ جادو کا کوئی ثبوت ہے تو یہ آیات مقدسہ یعلمون الناس السحر، یہ آیت مقدسہ کا یہ جزء ہمیں بتاتا ہے، یہ حصہ ہمیں بتاتا ہے کہ جادو حقیقت ہے اور جادو ہوتا ہے، اور جادو کے ذریعے نقصان بھی لوگ پہنچاتے ہیں۔ اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ کوئی بھی وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم سے۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ العزیز آگے چل کے میں ڈسکس کروں گا کہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو کیسے پہنچاتے ہیں، جادو ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے، پھر جادو کا توڑ کیسے کیا جاتا ہے، اس کی علامات، جب جادو کسی پہ ہو جاتا ہے تو پھر اس پہ علامت کیسے ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ چند چیزیں انشاءاللہ العزیز آج کے مختصر دورانیے میں، مختصر سے سبق میں ہم سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ چیز آشکار ہونی چاہیے کہ جادو جنات کے ذریعے کیا جاتا ہے، شیاطین کے ذریعے کیا جاتا ہے، شیطانوں کو خوش کر کے جادوگر بنا جاتا ہے۔ جو جادوگر بنتے ہیں یوں سمجھیں کہ اللہ کی حدوں کو توڑنے کا ایک معاہدہ اس جادوگر کے درمیان اور شیطان کے درمیان ایک معاہدہ طے پاتا ہے، پھر جا کے جادو ہوتا ہے۔ وہ کوئی بھی عمل ہو، وہ اللہ کی حدوں کو توڑ کر، یعنی کوئی چیز بھی جس طرح کسی کا ناحق قتل ہے یہ کر کے، یا کوئی بھی بندہ نجاست سے لتھڑا رہے، یہ بھی جادوگری کے حوالے سے ایک سبق ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جب نجاست سے لتھڑا رہے گا تو اللہ ناراض ہوگا، شیطان خوش ہوگا، یعنی کوئی بھی ایسا عمل جس سے، بہت ساری مثالیں ہیں، میں وقت کلوز ہے تو اس وجہ سے میں مختصر سا بیان کر کے میں آگے چلنا چاہوں گا کہ جادو کا جہاں بھی سیکھنے کا عمل ہے یا جادو کرنے کا عمل ہے وہ یہی ہے کہ شیطانوں کو خوش جب کیا جاتا ہے، جب شیطان خوش ہوتے ہیں تو پھر اس کا جادو چل جاتا ہے، اور جادو کے ذریعے بہت سارے عمل طے پاتے ہیں۔ کوئی کسی کو نقصان کسی حوالے سے، صحت کے حوالے سے نقصان پہنچاتا ہے، کاروبار کے حوالے سے نقصان پہنچاتا ہے، اس کی روزمرہ زندگی اس کی متاثر ہو جاتی ہے۔ آج کل یہ بہت زیادہ، وہ پچھلا سبق ہم پڑھ رہے تھے، اس سبق میں بھی کوئی بات آئی تو اس میں بھی ہمارے ایک دوست نے وہ بولے، کہنے لگے کہ ہماری جو عورتیں ہیں وہ زیادہ تر محسوس کرتی ہیں کہ اگر تھوڑا سا بھی کوئی سر کا درد بھی شروع ہو جائے نا، پراپرلی رہنا شروع ہو جائے، کہتے ہیں کسی نے نا جادو کرایا ہوگا، کسی نے تعویذ کرایا۔ یہ ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ بعض دفعہ ان چیزوں کو ہم اپنے سر پہ سوار کر لیتے ہیں، ایسی بھی کوئی چیز نہیں ہے کہ ان چیزوں کو سوار کر لیا جائے یا ان چیزوں کو اپنی صحت کے ساتھ جوڑا جائے، اپنے کاروبار کے ساتھ جوڑا جائے، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ بعض دفعہ لوگ ان چیزوں کو اپنی صحت، اپنے کاروبار کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ کاروبار میں نقصان شروع ہوا، کہتے ہیں کسی نے جادو کرایا ہوا، یا کسی صحت ڈاؤن ہونا شروع ہوئی تو کسی نے جادو کرایا ہوگا۔ نہیں، ایسی بھی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کرنا چاہیے۔ اللہ کی نشانیوں کو بھی بعض دفعہ انسانوں کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، کوئی بندہ فوت ہوا، سخت شدید گرمی ہو اور کہتے ہیں کہ اس کے اعمال اچھے نہیں تھے، کتنا سخت شدید موسم ہے۔ حالانکہ اس طرح نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے فوت ہوئے، حضرت ابراہیم
علیہ السلام، حضرت ابراہیم آپ فوت ہوئے تو اسی دن سورج گرہن لگ گیا، اسی دن سورج کو گرہن لگا اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ حضور کے صاحبزادے فوت ہوئے ہیں، اسی وجہ سے سورج کو گرہن لگ گیا۔ اور یہ غم کی گھڑی ہے، افسوس کی گھڑی ہے۔ اب کسی کا صاحبزادہ فوت ہو یا کسی کے گھر میں فوت کی ہو تو بیچارہ 2-3 دن وہ فرصت بھی نہیں ملتی اور وہ کسی بات کے قابل بھی نہیں اپنے آپ کو سمجھتا کہ میں ہو سکتا ہے پریشانی میں کوئی یہ بات کروں گا تو کچھ اور نہ نکل جائے۔ اس پریشانی کے عالم میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا اسی دن جس دن آپ کے صاحبزادے کا وصال ہوا تھا۔ آپ نے سب کو اکٹھا کر کے آپ نے فرمایا تم کیا کہہ رہے ہو کہ میرے بیٹے کی وفات کے اوپر سورج کو گرہن لگا ہے اس وجہ سے؟ فرمایا وہ اللہ کی نشانی ہے اور اللہ کی نشانی کو ادھر نہ جوڑا جائے۔ تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نا اللہ کی نشانیوں کو بڑا ہلکا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، ادھر جوڑ لیتے ہیں ادھر، تو اس وجہ سے کوئی تھوڑی سی صحت کسی کی خراب ہوئی تو ہم کہتے ہیں جی جادو ہے ٹونا۔ اتنا بھی نہیں ہلکا سمجھنا چاہیے اور اتنا بھی نہیں اعتبار کرنا چاہیے اس حوالے سے ان چیزوں پہ کہ تھوڑا سا کوئی معاملہ ہوا اور یہ عورتیں بھاگنا شروع کر دیتی ہیں عاملوں کے پاس، اور عاملوں کو بھی آج کل دیکھیں کوئی سونا ڈبل کر رہا ہے جی، اور بعد میں پتہ چلتا ہے سنگل بھی نہیں رہا جی، اور کوئی تعویذ لا کے دے رہا ہے اور کوئی جناب کالے بکرے منگوا رہا ہے، آپ کے جادو کا توڑ دی کالا بکرا لے کے آئیں جی، کالا مرغا لے کے آئیں جی، فلاں سری وہاں بکرے کی سری جو ہے وہ وہاں اس کا سر دفن کر دیں فلاں قبرستان میں، الٹے جو ہے وہ ٹونے کروائے جا رہے ہیں، ٹونے کیے جا، وہ لوگ بھی اندھا دھند جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، عورتیں پیچھے لگ جاتی ہیں فلاں بڑا کامل ہے جی، بڑا زبردست ہے جی۔ یہ ان لوگوں کو کامیاب ہی ان عورتوں نے کیا ہے۔ اگر عورتیں عاملوں کے پاس جو 2 نمبر بنے ہوئے ہیں یہ عاملوں کے پاس جانا چھوڑ دیں، یقین کریں ان کا کاروبار ہی ٹھپ ہو جائے، انہیں سمجھ ہی نہ لگے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ یہ جس بیچارے کو اپنی قسمت کا حال پتہ نہیں ہے کہ میری قسمت کیسی ہے، مجھے رزق ملے گا نہیں ملے گا، وہ بیچارہ اپنے رزق کی پریشانی کو لے کر وہ بیٹھا ہوا ہے، فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے، تو ہمارے لوگ جا کے اس سے قسمت کا حال پتہ کریں، میرا ہاتھ دیکھو جی قسمت میری کیا کہتی ہے۔ اللہ نے جو قسمت لکھ دی ہے وہی قسمت ہے، اس سے آگے کیا ہے؟ نہ کسی کو اس قسمت سے زیادہ مل سکتا ہے، نہ وقت سے پہلے مل سکتا ہے جو کچھ لکھا گیا ہے۔ چند روایات ہیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ شرک اور جادو سے بچو، یعنی نہ شرک کرو اور نہ جادو کراؤ، یعنی ان چیزوں سے بچتے رہو۔ فرمایا جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا، اور بہت زیادہ اس میں وعید آئی ہے کہ جس نے جادو والے بندے کی طرف دلیل کی یعنی رستہ دکھایا وہ بھی اس میں شامل ہے، وہ بھی اس میں شریک ہے۔ راستہ دکھانا، دلالت کرنا، کتنا بھئی کسی کو بتانا کہ فلاں بڑا زبردست عامل ہے جی اس کے پاس آپ چلے جائیں، وہ بڑا زبردست جادو کرتا ہے، وہ بڑا زبردست جادو کا توڑ کرتا ہے، یہ چیزیں اس طرح اتنا بتانا بھی یہ اس کو اسی زمرے میں جتنا گناہ جادو کرانے والے کو ہے کرنے والے کو ہے، یہ بندہ جو بھیج رہا ہے اس کو بھی اتنا گناہ ہے۔ ایک روایت میں نے پڑھا کہ جس بندے نے جادو کیا یا جادو کرایا 40 دن اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ 40 دن اگر یہ بندہ سوچے کہ اتنا برا عمل ہے تو ادھر کوئی جائے ہی نہ، سوچے بھی نہ۔ اور میں آگے چل کے جادو کی علامات بھی آپ کو بتاؤں گا جس سے پتہ چلے گا کہ چلو اگر جادو ہوا ہے تو اس طرح کی علامات ظاہر ہوتی ہیں تو پھر جا کے بندے کو کچھ کرنا چاہیے، لیکن اس کا توڑ بھی انشاءاللہ العزیز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاؤں گا تاکہ بندے کو کہیں جانا ہی نہ پڑے، کہیں بندہ پھنسے ہی نہ، تاکہ ان جو عاملین بیٹھے ہوئے ہیں عمل کر رہے ہیں جنات کے ذریعے کسی ذریعے، ان کے حوالے سے جب بندہ پھنس جاتا ہے ایک بار چلا جاتا ہے تو پھر یہ ایسا عمل کرتے ہیں بار بار اس کو آنا پڑتا ہے۔
پھر لوگ کہتے ہیں جی فلاں جگہ جا کے بڑا توڑ ہے جی، بڑا زبردست حساب کتاب ہے جی، وہ بڑی مخلوق اکٹھی ہوتی ہے جی، وہاں جا کے وہ بڑا زبردست توڑ کرتے ہیں۔ لیکن میں نے ایسی جگہوں پہ بھی جہاں بڑا جم گٹھا ہوتا ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، وہاں بھی لوگوں کو جا کے دیکھا ہے کہ ان کی جان نہیں چھوٹتی، اور وہ جو چیزیں حاضر ہوتی ہیں وہ خود گائیڈ کرتی ہیں کہ جناب مہینے وہاں چکر لگاؤ، حاضری دو، وہ چیزیں بولتی ہیں۔ تو اب کیا سمجھیں، یہ کاروبار نہیں ہے؟ تو اس وجہ سے ان چیزوں سے بچنا چاہیے کہ کسی کے پاس جم گٹھا دیکھ کے آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ کامل ہے۔ اب جائے سارے ایک جگہ کہیں اکٹھے ہو گئے، ایک بندے کے پیچھے لگ جائیں تو آپ کیا سمجھیں وہ کامل ہو گیا؟ جہالت ہی اتنی ہے، یقین کریں مجھے لفظ بولتے ہوئے بڑا ڈر لگ رہا ہے مجھ گیا کہ جتنی زیادہ جہالت ہوگی اتنے زیادہ عاملین کو اس طرح تعویذ گھنٹے کرنے والوں کو پروموٹ کیا جائے گا، پروموشن ملے گی، اور جتنی زیادہ سمجھداری ہوگی تھوڑا سا کم ہوگا۔ یہ یاد رکھیے گا، کہیں میرے اوپر کو فتویٰ نہ لگا دیجیے گا، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو 2 نمبر کام کرتے ہیں، جو حقیقی کو اللہ رسول کا پیغام دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ان لوگوں کی نہیں بات کر رہا ہوں جو خالصتاً اللہ رسول کا کام کر رہے ہیں، میں ان لوگوں کی نہیں بات کر رہا ہوں، میں ان لوگوں کی جو کاروباری حضرات ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول سے خود بھی محبت کرتے ہیں، محبت سکھاتے ہیں۔ میری ان سے بات نہیں ہے، ان کے حوالے سے بات نہیں ہے، خود اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کا ڈر آگے پہنچا رہے ہیں، ان کی بات نہیں، بلکہ جو لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھے ہو، میری ان کے حوالے سے بات چل رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور توہم پرستی ہے یہ کہ تھوڑا سا خیال آیا، بندہ سوچ میں پڑ گیا جی جادو ہوا، تھوڑا سا خیال آیا۔ اچھا، ایک بادشاہ کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ وہ جب بھی شکار پہ جاتا ہے نا تو آگے راستے صاف کرا دیا کرتا تھا کہ کوئی بھی بندہ نہ ملے۔ بعض دفعہ ہمارے علاقوں میں ہوتا ہے، کوئی بندہ جا رہا ہوگا، راستے میں بندہ ملے، کہتے ہیں جی اے بندہ مل گیا، صبح بوڑھی بڑی ماڑی جی ہوئی ہے، یعنی صبح آغاز ہی اس بندے کا منہ لگا ہے تو پتہ نہیں کیسا دن گزرے گا۔ اچھا، اس بادشاہ کا طریقہ تھا، وہ سارے راستے صاف کرا دیا کرتا تھا۔ راستے صاف ہو گئے، قدرتی طور پہ جب وہ شکار کے لیے نکلا تو ایک مزدور بیچارہ، اسے پتہ نہیں تھا کہ اعلان ہوا ہے جی کہ نہیں آنا، وہ مزدوری کے لیے شہر کا رخ اس نے کیا تو وہ راستے میں آ گیا۔ بادشاہ نے کہا اس کو پکڑو، باندھو اس کو، اور میں شکار پہ جاتا ہوں، اگر شکار صحیح ہوا تو پھر ٹھیک، اگر اس میں کچھ مسئلہ گڑبڑ ہوا تو پھر اس کو میں قتل کرا دوں۔ واپس آیا، شکار اچھا ہو گیا، انہوں نے کہا اس کو کھول دو۔ اس نے سوچا مرنا تو شاید پہلے بھی میں نے ذہن بنا لیا تھا کہ شاید اس کا شکار اچھا نہ ہو، مجھے مرنا ہی پڑے، مرنا تو ہے لیکن حق بات کر کے مروں گا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، بات ایک سن لیں کہ آپ کا کسی سے منہ لگ جائے تو آپ کا دن اچھا نہیں گزرتا تھا، میرا منہ لگ گیا تو دن اچھا گزر گیا آپ کا، لیکن ایک بات یہ ہے کہ میرا کسی کے ساتھ بھی منہ لگتا تھا تو دن اچھا گزر جاتا تھا، آپ کے سے میرا منہ لگا تو میرا دن بڑا ماڑا سا گزرا ہے، بڑا برا دن گزرا ہے، میں سارا دن باندھا رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے نحوست ہم میں نہیں، نحوست آپ میں۔ بات یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں سوچنے سے، یعنی اس نے ایک سبق دیا کہ ضروری نہیں سوچنا چاہیے کہ فلاں بندہ منہ لگ گیا جی، ہو سکتا ہے ہمارے اندر بھی کوئی کمی ہو، اپنی کمیوں کو دور کرنا چاہیے۔ کوئی اس طرح کا جب شک پڑے کہ کوئی مسئلہ ہو گیا تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا چاہیے، نہ کہ ادھر عاملین کی طرف۔ یہ سارے کے سارے اکثر ان میں فراڈیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کسی کے پاس آپ چلے جائیں جو جادو ٹونے کا خود کرتے ہیں اور حل بتاتے ہیں، کسی کے پاس چلے گئے، آپ نے اس کو بتایا جی جادو کا شک پڑتا ہے، اور وہ شک نہیں رہنے دیں گے، وہ آپ کا وہاں سے پک کرا کے وہاں بھیجیں گے واپس آپ کو۔ وہ کہیں گے جی شک نہیں ہے، مجھے جو آثار نظر آ رہے ہیں وہ پک ہے کہ آپ پہ جادو ہوا ہے۔ اس طرح کی میں نے دوبارہ یہ ٹاپک اس وجہ سے رکھا ہے تاکہ کچھ ہمارے اندر اویئرنس پیدا ہو، اور یہ کام بھی الحمدللہ میں نے اس وجہ سے شروع کیا ہے، ایک یوٹیوب پہ یا چینل بنایا ہے سارا کچھ، کہ جو 2 نمبر بندے ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں، اور اتنا کام ان کا چلا ہے کوئی اندازہ ہی نہیں۔ ہمارے سارے کے بہت اکثر لوگ ہمارے گمراہی کا شکار ہو گئے ہیں، رستے سے بھٹک رہے ہیں۔ تو چلو کوئی اگر گمراہ لوگ 2 نمبر لوگ اس کا سہارا لے کے، سوشل میڈیا کا سہارا لے کے اس چیز کو پھیلا رہے ہیں، ہم لوگوں کو اپنے جھانسے میں پھنسا رہے ہیں، تو وہ حق بتانے والے بھی لوگ ہونے چاہیے،
ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے میں نے آپ اگر اس حوالے سے کوشش فرمائیں کہ ایسے لوگوں کو نہ سنیں جو دو نمبریاں پھیلا رہے ہیں اور لوگوں کو اپنے جانسے میں لا رہے ہیں۔ آپ اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے اس حوالے سے تو کوشش فرمائیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوں، اللہ کی بارگاہ میں رابطہ رکھیں۔